ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور دوستوں، اپنے بھائی مسلمانوں کی حالت کو دیکھ کر اور اپنے نوجوان بچوں کو دیکھ کر اور جس نہج پر ہمارے چھوٹے بچوں کی تربیت ہو رہی ہے اس کو دیکھ کر دل دکھتا ہے. جی ہاں، اور صحیح بات یہ ہے کہ یہی حالت رہی تو آگے چل کر کیا ہوگا اس کا اندازہ لگانا کوئی مشکل نہیں. اور دوستو، یہ 50 60 سال 100 سال جتنی بھی زندگی ہے، اس کا معاملہ تو کوئی اتنا زیادہ اہم نہیں ہے. ہاں، آپ شاید گھبرا گئے ہوں یا کچھ لوگ گھبرا گئے ہوں. ہاں، کوئی زیادہ اہم نہیں ہے بھائی. جی، اس دنیا کی خاصیت یہ ہے کہ آدمی جس مشقت جس تکلیف میں مبتلا رہتا ہے تو اس کا عادی ہو جاتا ہے، اور کچھ دنوں کے بعد اس کو پھر اس کا زیادہ احساس نہیں ہوتا. اور جن نعمتوں میں رہتا ہے، جس آرام اور راحت میں رہتا ہے، کچھ دنوں کے بعد اس کا وہ عادی ہو جاتا ہے، اور پھر اس میں اس کو کچھ زیادہ مزہ بھی نہیں رہتا. ہمیشہ مرغ کھانے والے دیکھ لے مرغے میں مزہ نہیں آتا، ان کو دال میں مزہ آئے گا، بلکہ چھا اور چٹنی کے ساتھ روٹی کھانے میں ان کو مزہ آئے گا. اور یہی حال مشقت کا ہے. پھر جب یہاں کی مشقت بڑھتی ہے تو انسان کا خاتمہ کر دیتی ہے، موت واقع ہو جاتی ہے، معاملہ ختم ہو جاتا ہے. آنکھ پھٹی پیڑ گئی، معاملہ ختم ہو جاتا ہے. معاملہ جو ہے اور فکر کی جو بات ہے وہ ہے عالم برزخ کی. جی، وہاں نہ تو تکلیف کم ہوگی نہ ختم ہوگی، اور معاملہ 50 100 سال یا 1000 2000 سال کا نہیں. اللہ ہی بہتر جانتا ہے کتنی مدت کا ہے، کتنے زمانے کا ہے. اور اس سے آگے چلیں تو سب سے اہم معاملہ جو ہے وہ آخرت کا ہے. وہاں کی تکلیف الامان الحفیظ، بس اللہ بچائے اس سے. اور بات یہ ہے کہ وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، وہ زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے واسطے. کسی چیز کے لیے فنا نہیں ہے. وہاں سے جس تکلیف کا سامنا ہوگا وہ تکلیف بھی کبھی فنا نہیں ہوگی،
یعنی اس کی تکلیف ہمیشہ محسوس ہوتی رہے گی، اور جو راحت ہوگی اس کی لذت بھی فنا نہیں ہوگی، یعنی وہ لذت بھی ہمیشہ ملتی رہے گی۔ اب آپ اندازہ لگا لیجئے گا کہ زیادہ فکر کی بات وہ عالم آخرت کی ہے، جس میں عالم برزخ اور عالم آخرت دونوں آ گیا، یہ اس دنیا کی فکر کی بات اس دنیا سے کہیں زیادہ عالم آخرت کی ہے، عالم برزخ اور عالم آخرت کی ہے۔ کبھی ہم عالم آخرت بولتے ہیں، اس سے عالم برزخ اور عالم آخرت دونوں مراد ہیں۔ تو میرے بھائی فکر کی بات ہے، یہ احساس ہر مسلمان کے اندر ہونا چاہیے، ہر باپ کے اندر ہونا چاہیے، ہر عالم کے اندر ہونا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا ہم کر رہے ہیں۔ جو ہم کر رہے ہیں کیا اس کو صحیح سمجھ کر رہے ہیں؟ جن غلطیوں میں ہم مبتلا ہیں، جن گناہوں میں ہم مبتلا ہیں، کیا ہم ان کو صحیح سمجھ کر رہے ہیں؟ کیا ہم ان کو فائدے مند سمجھ کر رہے ہیں؟ اگر ہم ان کو صحیح سمجھ کر رہے ہیں تو ان کی صحیح ہونے کی کیا دلیل ہے؟ اور اگر ہم ان کو فائدہ مند سمجھ کر رہے ہیں تو دیکھو بات لمبی ہو جائے گی، میں مختصر کرتا ہوں بس آپ سے، میں اور آپ ماشاءاللہ دونوں مومن ہیں، آپ سے میں سوال کرتا ہوں کہ اگر یہ چیزیں ہمارے لیے نفع بخش تھی، فائدہ مند تھی، تو اللہ نے، اللہ کے رسول نے ہمیں ان سے منع کیوں کیا؟ ایک چھوٹی سی بات ہے سوچنے کی، ایک مومن کے واسطے بس اتنی ہی بات سوچ لینا کافی ہے۔ میرے دوستو، فکر کرنے کی بات، فکر کرنے کی بات، ایک بات مجھے بار بار یاد آتی ہے اور بار بار بیان بھی کرتا ہوں میں اس کو۔ میرے شیخ اول حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی نور اللہ مرقدہ حدیث پاک پڑھا کرتے تھے، وہ دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من صاحب السوء واعوذ بک من ساعۃ السوء۔ اے اللہ، میں برے ساتھی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ اے اللہ تو مجھے برے ساتھی سے ہمیشہ بچا کر رکھ، برے ہم نشین سے، برے ساتھی سے، برے دوست سے، برے پڑوسی سے تو مجھے ہمیشہ بچا کر رکھ۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِن سَاعَةِ السُّوءِ، اے اللہ میں بری گھڑی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، جس کا مطلب بھی وہی ہے کہ اے اللہ تو مجھے ہمیشہ بری گھڑی سے بچا کر رکھ۔ بری گھڑی کون سی؟ حضرت ہی فرما رہے ہیں، حضرت ہی اس کی تشریح فرما رہے ہیں، اس کو سمجھا رہے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بری گھڑی وہ ہے جس میں خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ میرے بھائی ہاں وہ بری گھڑی ہے، لیکن بالکل یہ بری نہیں ہے، ہر اعتبار سے، ہر لحاظ سے بری نہیں ہے۔ اس واسطے کہ اچانک جب موت آتی ہے تو شہادت کی موت ہوتی ہے، وہ تو بری گھڑی تو ہے وہ، لیکن پوری طریقے سے بری گھڑی نہیں ہے، اس لیے کہ اس پر ایک اجر اور ایک انعام رکھ دیا گیا کہ یہ موت شہادت کی موت ہے۔ خدا نخواستہ کسی کے باغ میں، کھیت میں جب وہ تیار ہو گیا ہو، آگ لگ جاوے، اولا پڑ جاوے، ایسی بارش آ جاوے جس سے سب کچھ تباہ ہو جاوے، ہم اس کو برا دن، بری گھڑی سمجھتے ہیں۔ ہاں بری ہے کہ نقصان ہوا ہے،
لیکن پوری طریقے پر وہ گھڑی بری گھڑی نہیں ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ نقصان کے ساتھ ساتھ کچھ فائدہ بھی ہے. اور فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ جو بھی کچھ اس بارش میں، اولے میں، آگ میں تباہ برباد ہوا ہے، بندے مومن کو سب کا صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. جیسے اس نے اللہ کی راہ میں سب کچھ خرچ کر دیا ہو، ایسا ثواب ملے گا. تو اپنے ہاتھ سے گیا تو وہ، لیکن بالکل بیکار نہیں ہوا، بالکل ضائع نہیں ہوا. یہاں کام نہیں آیا تو آگے کام آ گیا. تو میرے دوستو، اسی قسم کے واقعات کو ہم کہتے ہیں بری گھڑی. لیکن جتنی بات میں نے آپ کے سامنے کہی، اس سے آپ سمجھ گئے کہ وہ بری تو ہے لیکن پوری طرح بری گھڑی نہیں. پھر فرمایا کرتے تھے حضرت کہ بری گھڑی کون سی گھڑی ہے؟ بری گھڑی کون سی گھڑی ہے؟ سوچا؟ غور کریں. بری گھڑی وہ گھڑی ہے جس گھڑی میں بندہ مومن اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. بری گھڑی وہ گھڑی ہے جس میں مومن گناہ کرتا ہے. اس واسطے کہ اس گھڑی اور اس کام کی بدولت اس کو نقصان ہی نقصان بھگتنا پڑے گا. اس کو سزا ہی سزا بھگتنی پڑے گی جس میں خیر نام کی کوئی چیز نہیں. تو میرے دوستو، بری گھڑی ہے وہ جس میں انسان اللہ کی نافرمانی کرے. بری عمر ہے وہ جس میں انسان اللہ کی نافرمانیاں کر کے جیے. اس واسطے فکر کی ضرورت ہے. میرے دوستو، یوں تو سب کو، خاص طور سے عام مسلمانوں کو، عام لوگوں کو اس وعظ و تقریر سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. بڑی آسانی کے ساتھ بات پہنچا دی جاتی ہے، بڑی آسانی کے ساتھ بات سمجھا دی جاتی ہے. میں اپنی بات یہیں روک کر ادب کے ساتھ معافی مانگ کر ان علماء کرام سے بھی خطاب کروں گا جو اس وقت میری بات سن رہے ہیں. اپنے علم کو کبھی کافی مت سمجھنا. اگر ہم اپنے علم کو کافی سمجھ بیٹھے تو یہ علم ہمارے اور اللہ کے درمیان آڑ بن جائے گا اور ہمیں اللہ تک نہیں پہنچنے دے گا. اسی وجہ سے اس کو العلم حجاب الاکبر کہا گیا ہے. حجاب نہیں، حجاب الاکبر، بڑا حجاب. یہ مولانا صاحب، یہ مفتی صاحب کسی کو نگاہ میں لاتے ہی نہیں ہیں. ہم تو عالم ہیں، ہم تو ان سے اچھی تقریر کرنا جانتے ہیں، ہم تو ان سے اچھی باتیں، زیادہ اچھی باتیں جانتے ہیں. نا میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میں ان حضرات سے بھی ادب کے ساتھ عرض کروں گا اور اپنے تجربے کے ساتھ عرض کروں گا. جو کچھ کتابوں میں لکھا ہے، جو بڑوں نے فرمایا ہے، وہ تو فرمایا ہی ہے. میں ادب کے ساتھ عرض کروں گا کہ بہت مرتبہ ہمیں ایک عام آدمی سے ایک ایسی بات معلوم ہوتی ہے جو ہمیں ہمیشہ یاد رہتی ہے اور ہماری بند آنکھیں کھول دیتی ہے. اور جہاں تک بات ہے کامل لوگوں کی، علم اور عمل کے جامع لوگوں کی، علم اور عمل کے ماہر لوگوں کی، بس وہیں سے ملتا ہے جو بھی کچھ ملتا ہے. میں اس موضوع پر زیادہ آگے نہیں جانا چاہتا، بس اتنی ہی بات کافی ہے. یہ جو بات درمیان میں آ گئی تھی، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ وعظ و تقریر دین کی بات امت تک پہنچانے کا بڑا آسان طریقہ ہے، بڑا آسان طریقہ ہے.
اسی واسطے بزرگوں اور دوستوں، کبھی کبھی آپ کی خدمت میں حاضری ہوتی ہے اور اللہ نے جو دل میں بات ڈالی وہ آپ تک پہنچائی جاتی ہے. تو ماشاءاللہ پچھلا تجربہ ہے، آپ بڑے غور سے بات سنتے ہیں، آج بھی سن رہے ہیں اور جم کر بیٹھتے ہیں، آخر تک جم کر بیٹھتے ہیں. لیکن پتہ نہیں کیوں میرے دل میں بات آ رہی ہے کہ میں آج کہوں آپ سے کہ بڑی اہم بات ہونے والی ہے اور آپ بڑے دھیان سے سنیں. جس طرح آپ سن رہے ہیں آخر تک اسی طرح دھیان سے سنتے رہیں. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، دوستوں، ہم سب کو معلوم ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے پیدا فرمایا تھا، اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا تھا اور ان کو پیدا فرمانے کے بعد پھر جنت میں رکھا تھا. ہم سب کو معلوم ہے. پھر جنت میں ایک چیز کے کھانے سے منع کیا تھا، باقی تمام چیزوں کی چھوٹ تھی. وہ چیز کھا لی. میں اس کو تفصیل سے بھی بیان کر رہا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اب تم جنت میں نہیں رہ سکتے. حضرت آدم علیہ السلام کو، حضرت حوا علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ اور کس کس کو جنت سے نکالا، آسمانوں میں رکھا اور پھر آسمانوں میں سے بھی اتار کر اس زمین پر بھیج دیا. اور اس زمین پر بھیجنا ایک بڑی تکلیف میں اور مشکل میں ڈالنا تھا، جیسا کہ بات بالکل ظاہر ہے. جنت تو وہ جگہ ہے جس میں کوئی تکلیف نہیں ہے، اور یہ دنیا ایسی جگہ ہے جہاں راحت کا نام نہیں ہے. میرے بھائی، جو راحت آتی ہے وہ اس سے اپنے سے پہلے بہت سی تکلیفیں لے کر آتی ہے اور جب جاتی ہے تو تکلیفیں چھوڑ کر جاتی ہے. تو خیر، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو، حضرت حوا کو زمین پر بھیجا تو ان کو چلتے چلتے ایک نصیحت فرمائی تھی. جب حضرت حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا جا رہا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو چلتے چلتے ایک نصیحت فرمائی تھی. وہ نصیحت میں پہلے آپ کو سنانا چاہتا ہوں، یاد دلانا چاہتا ہوں، اور پلے باندھ لیجیے گا، پلے باندھ لیجیے گا. آخر اللہ رب العزت نے وہ نصیحت کیوں کی تھی آدم کو؟ وہ نصیحت کیوں کی تھی چلتے وقت؟ ظاہر سی بات ہے کہ آدم اور اولاد آدم اس نصیحت کو یاد رکھے اور اس نصیحت پر عمل کرے تو اس کی ساری منزلیں آسان ہو جائیں. چاہے وہ یہ عالم دنیا ہو، یا عالم برزخ ہو، یا عالم آخرت ہو، سب کچھ اس کے لیے آسان ہو جائے. میرے دوستو، کیا تھی وہ نصیحت؟ اہبطوا منہا جمیعا، تم سب نیچے جاؤ. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. تم سب نیچے جاؤ اور میں تمہارے پاس دنیا میں زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بھیجوں گا. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى کا مطلب بیان کر رہا ہوں. میں تمہارے پاس دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ بھیجوں گا.
اور جو بھی اس کے مطابق زندگی گزارے گا اس کو نہ کوئی رنج ہوگا، نہ کوئی غم ہوگا، نہ کوئی خوف ہوگا۔ میرے دوستو، میں رنج و غم کی بھی تفسیر نہیں کرتا اس وقت، میں خوف کی بھی تفسیر نہیں کرتا اس وقت، میں بس اس کی تفسیر کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا میں جینے کا ایک طریقہ سکھایا ہے، اور اس طریقے کے مطابق اور اس طرح ہم اگر جیویں، اس دستور کے مطابق اگر ہم جیویں تو پھر ہمارے واسطے رنج غم خوف کچھ نہیں ہے۔ یہ بات بالکل صاف ہے۔ اب آگے چلتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے پاس، اولاد آدم کے پاس وہ زندگی گزارنے کا وہ طریقہ بھیجا بھی ہے کہ نہیں، اور زندگی گزارنے کا وہ طریقہ کون سا ہے جس پر اللہ یہ وعدہ فرما رہے ہیں کہ نہ کوئی رنج ہوگا، نہ غم ہوگا، نہ خوف ہوگا۔ میرے دوستوں، بزرگوں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام بھی نبی ہیں، اور ہمارے نبی، آخری نبی، ہمارے لاڈلے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک بہت سارے انبیاء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجے، اور بھیجتا رہا اور بھیجتا رہا، اور ان کو زندگی گزارنے کا وہ طریقہ دے کر بھیجتا رہا، جس کو میں اپنے صاف اور سادہ لفظوں میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ نے جو وعدہ کیا تھا، اللہ اپنا وہ وعدہ پورا کرتا رہا، اور انبیاء کرام علیہ السلام اور رسولوں کے ذریعے زندگی گزارنے کا وہ طریقہ ہمارے پاس بھیجتا رہا۔ حضرت آدم آئے، حضرت شیس آئے، حضرت ادریس آئے، حضرت نوح آئے، حضرت صالح علیہ السلام آئے، اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک بہت سارے انبیاء، تمام انبیاء وہی طریقہ لے کر آئے، اور اس انسان کو سمجھاتے رہے، اس انسان کو بتلاتے رہے کہ اس دنیا میں آ کر تو غافل نہ ہو، اس دنیا میں تو اپنے نفس کا شکار مت بن، اس دنیا میں تو شیطان کا نوالا مت بن، اس دنیا میں تو اللہ کے نافرمان لوگوں کے چکر میں مت آ۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام یہی پیغام لے کر آئے اور یہی سمجھا اور بتاتے رہے، ساری زندگی یہی سمجھاتے رہے، ساری زندگی یہی بتاتے رہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، اب بات بالکل صاف ہو گئی ہے کہ اللہ رب العزت نے جو وعدہ فرمایا تھا کہ تم زمین میں جاؤ، زمین پر جاؤ، میں تمہارے واسطے زندگی گزارنے کا طریقہ بھیجوں گا، تم نے اس طریقے کے مطابق اس زمین پر زندگی گزاری تو پھر کوئی رنج غم کرنے کی ضرورت نہیں، اور پھر کچھ ڈرنے کی ضرورت نہیں، پھر کچھ خوف کی ضرورت نہیں۔ میرے دوستو، ہوتے ہوتے آخری کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی، قرآن پاک۔ آخری نبی اللہ رب العزت نے بھیجے، اور آخری دین اسلام اللہ رب العزت نے بھیجا۔ اب ہم یوں کہیں گے کہ جو نصیحت آدم علیہ السلام
کو کی تھی اللہ رب العزت نے کہ میں زندگی گزارنے کا طریقہ تیرے پاس بھیجوں گا، تیرے پاس، تیری اولاد کے پاس بھیجوں گا، اگر تم اس پر عمل کرو گے تو کوئی رنج غم کی بات نہیں، کوئی ڈرنے کی بات نہیں۔ میرے دوستو، اس وقت وہ دین اسلام ہے۔ میں اپنی بات کو، اسی بات کو پھر دوسرے لفظوں میں کہتا ہوں۔ اب یہ بات کھل کر سامنے آ گئی، بالکل سمجھ میں آ گئی، ہر ایک آدمی کی سمجھ میں آ گئی کہ جو انسان اس روئے زمین پر بسنے والا، جو انسان اسلام کے مطابق زندگی گزارے، شریعت کے مطابق زندگی گزارے، سنت کے مطابق زندگی گزارے، قرآن پاک کے مطابق زندگی گزارے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارے، اسے کچھ رنج غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اسے کچھ ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ جی، میں انشاءاللہ اس سے آگے بھی کچھ بتاؤں گا، ابھی تھوڑی سی اور بات بتاتا ہوں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لائن کھینچی، سیدھی، خط کہہ لیجئے اس کو، لائن کہہ لیجئے اس کو، بالکل سیدھی کھینچی، اور اس کے بعد پھر اس کے دائیں بائیں ٹیڑھی میڑھی لائنیں کھینچی، اور فرمایا یہ جو سیدھا خط ہے، یہ جو سیدھی لائن ہے، یہ دین اسلام ہے، یہ صراط مستقیم ہے، سیدھا راستہ ہے، دین اسلام ہے، صراط مستقیم ہے۔ اور اس کے ارد گرد جو ٹیڑھی میڑھی لائنیں ہیں، ٹیڑھے میڑھے خط ہیں، یہ دوسرے باطل مذہب ہیں، یہ دوسرے باطل مذہب ہیں، جھوٹے مذہب ہیں۔ اللہ کو جو ناپسند ہے، یہ زندگی گزارنے کے وہ طریقے ہیں، وہ عبادت کے وہ طریقے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں، عبادت کے وہ طریقے ہیں جو اللہ کو منظور نہیں، عبادت کے وہ طریقے ہیں جو اللہ کو قبول نہیں۔ یہ صراط مستقیم، سیدھی راہ، سیدھا راستہ دین اسلام ہے، دین اسلام ہے۔ اور اس کے سیدھا راستہ ہونے کی دلیلوں میں سے ایک دلیل، وہی دلیل جو مومن کو سب سے پہلے سمجھ میں آتی ہے اور مومن کے دل میں اترتی ہے، مومن کو اپیل کرتی ہے، وہ کیا ہے کہ یہ دین اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتارا ہوا دین ہے، یہ آسمانی دین ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتارا ہوا دین ہے۔ ہم آگے چلنے سے پہلے اسی پر تھوڑی دیر غور کریں اور سوچیں، سمجھیں اس بات کو۔ کیا اللہ کی بتائی ہوئی بات غلط ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ کی بات سے زیادہ سچی بات اور کون سی ہو سکتی ہے؟ کس کی سچی بات ہو سکتی ہے؟ اللہ کی بتائی ہوئی بات غلط نہیں ہو سکتی، اللہ کی بتائی ہوئی بات میرے اور آپ کے حق میں نقصان دینے والی نہیں ہو سکتی۔ اللہ ہمیں کوئی ایسا کام کرنے کا حکم نہیں دے گا جس میں ہمارا نقصان ہو۔ ایک باپ سے یہ امید نہیں کی جا سکتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو 70 ماؤں سے، 70 باپ سے زیادہ محبت کرنے والا ہے اپنے بندوں سے۔ تو اس کا بھیجا ہوا دین اور اس کی بتائی ہوئی بات
کیسے جھوٹ ہو سکتی ہے، کیسے غلط ہو سکتی ہے، کیسے نقصان دینے والی ہو سکتی ہے؟ یہ غور کرنے کی بات ہے، یہ غور کرنے کی بات ہے۔ یہی ایک بات اور بتا دوں، بات تو وہی ہے لیکن دوسرے انداز دوسرا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لاڈلے نبی، آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ساری انسانیت کے واسطے نمونہ بنا کر بھیجا۔ جو شکل محمد کی وہ شکل مجھے پسند ہے، جی، جو اخلاق محمد کے وہ اخلاق مجھے پسند ہے، عبادت کا جو طریقہ محمد کا وہ طریقہ مجھے پسند ہے۔ یہ مطلب ہے نمونے کا، یہ مطلب ہے میرے دوستو نمونے کا۔ اور اللہ کا فضل، ہماری خوش قسمتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ بات جو اللہ نے ان پر اتاری اس پر عمل کر کے دکھایا، خود عمل کر کے دکھایا اور ہم سے زیادہ عمل کر کے دکھایا۔ اور ہماری خوش نصیبی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں لاکھوں لوگ ایسے تیار کیے، لاکھوں لوگ ایسے تیار کیے جن کا علم، جن کی سمجھ وہی تھی جو اللہ کے رسول کا علم اور اللہ کے رسول کی سمجھ تھی، اور ان کا عمل وہی تھا جو عمل اللہ کے رسول کا عمل تھا، ان کے اخلاق وہی تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر لگائی کہ میں ان سب سے راضی ہوں، قرآن پاک میں ارشاد فرمایا۔ اسی لیے ہم ہر صحابی کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ مہر لگائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سند عطا فرمائی، سند، سرٹیفکیٹ عطا فرمایا۔ کیا فرمایا؟ صحابی کن نجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے تمام صحابہ میرے ہی راستے پر ہیں، اور باقی سارے انسانوں کے واسطے یہ ستاروں کی مانند ہیں، ستاروں کی طرح ہیں۔ جس طرح ستاروں سے راستہ معلوم کیا جاتا ہے، ایسے ہی صحابہ سے، صحابہ کی زندگی سے، صحابہ کے عمل سے، صحابہ کی باتوں سے راستہ معلوم کرے گی میری امت قیامت تک کی۔ جی، تو جو بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نازل فرمائی وہ آپ نے خود عمل کر کے ہمیں دکھلایا، اور قریب 1.25 لاکھ کم بیش افراد ایسے تیار کیے جنہوں نے اس کو خوب صحیح سمجھا، خوب صحیح عمل کرا۔ اور کمال کی بات اور میرے بھائیوں سنو حیرت کی بات کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی اسی پر خرچ کر دی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین، یا یوں کہہ لو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں چھوڑا ہوا دین انہوں نے دنیا بھر میں نافذ کر کے دکھایا، اپنی زندگیوں میں نافذ کیا، اپنی نسلوں میں اس کو نافذ کیا، اور دور دور تک پہنچایا۔ ہر کچے پکے گھر میں انہوں نے دین پہنچایا، ساری دنیا میں پہنچایا۔ بہرحال میرے دوستو، بات یہ ہے کہ دین اسلام جو ہے، دین اسلام، اس کی خوبیوں میں سے سب سے پہلی خوبی اور سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتارا ہوا دین ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے. ہاں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے. اللہ نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ دین اسلام کے سوا کوئی دوسرا دین مجھے منظور نہیں، اور دین اسلام کے سوا مجھے کوئی دوسرا دین پسند نہیں. دین اسلام میں جو عبادت بتائی گئی ہے، عبادت کا جو طریقہ بتایا گیا ہے، اس کے علاوہ کوئی میری کتنی عبادت کرے مجھے منظور نہیں، مجھے پسند نہیں، میرے یہاں قبول نہیں. 3 باتیں میں نے آپ کو بتائی. 3 باتیں میں نے آپ کو بتائی. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. سب کی تفسیر، سب کا ترجمہ نہیں کرتا، بس ورضیت لکم الاسلام دینا، میں نے تمہارے لیے دین اسلام پسند کیا ہے. اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، صاف صاف فرماتے ہیں. دوسری بات میں نے کیا کہی تھی؟ دوسری بات میں نے یہ کہی تھی کہ دین اسلام کے سوا اور کوئی دوسرا دین مجھے منظور نہیں، دین اسلام کے سوا مجھے کوئی دوسرا دین قبول نہیں. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جو بھی فَمَن يَبْتَغِ، جو بھی اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین اختیار کرے گا تو وہ میرے ہاں قبول نہیں ہوگا، میرے ہاں قبول نہیں ہوگا. اور اس پر چلنے کے باوجود، اس کی پابندیوں کے باوجود آخر کار وہ شخص ناکام ہوگا. جی، فَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. تو اللہ کا پسندیدہ دین دین اسلام، اور اللہ کے یہاں قبول اور منظور صرف دین اسلام، اور اس لیے کہ یہ اللہ کا اتارا ہوا دین. دیکھو دوستو، قرآن پاک میں ایک جگہ نہیں، 2 جگہ نہیں، 100 جگہ نہیں، بے شمار ان گنت جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ یہ کلام، یہ قرآن ہم نے اتارا ہے، ہم نے اتارا ہے. جی، طٰہَ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ. طٰہَ کے معنی تو اللہ کو معلوم ہے. ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نہیں اتارا تاکہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. آپ کو مشقت میں ڈالنے کے واسطے یہ قرآن آپ پر نہیں اتارا ہم نے. معلوم ہوا کہ قرآن اللہ نے اتارا، چونکہ قرآن ہی تو دین اسلام ہے، قرآن اللہ نے اتارا. حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم. حامیم کے معنی اللہ کو معلوم ہے. یہ کتاب علم والے اور غلبے والے کی طرف سے اتاری گئی ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. قرآن ہم نے اتارا ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے. 3 تو میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی، لیکن جیسے میں نے عرض کیا، ان گنت آیتیں ہیں قرآن پاک میں ایسی جو بتاتی ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے اتارا. میرے دوستو، وہ بات میں پھر کہوں گا اور میں بار بار کہوں گا اس بات کو،
اللہ کی اتاری ہوئی بات، اللہ کی کہی ہوئی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ اللہ کا بتایا ہوا طریقہ، زندگی گزارنے کا طریقہ، وہ ناکامی کا طریقہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی ماننے میں نقصان نہیں ہو سکتا، اللہ کی ماننے میں ناکامی نہیں ہو سکتی۔ یہ میرے دوستوں، اگرچہ اس وقت دنیا میں موجود مذاہب میں سے، مذہب والوں میں سے دو فرقے اور موجود ہیں، ایک یہودی اور دوسرے عیسائی یا کرسچن، جو بھی کہیں آپ۔ ان کے پاس بھی اللہ کی اتاری ہوئی کتاب تورات ہے، ان کے پاس بھی اللہ کی اتاری ہوئی کتاب انجیل ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت کو بھی کینسل کر دیا ہے اور انجیل کو بھی کینسل کر دیا۔ جی، انجیل کو بھی کینسل کر دیا ہے، توریت کو بھی کینسل کر دیا۔ کینسل کرنے کا مطلب تو سمجھتے ہیں؟ ہاں، منسوخ کر دیا ہے۔ اب ان پر اور اس کے مطابق عمل کرنے سے اللہ راضی نہیں ہوگا، وہ کینسل کر دیا۔ اب ساری انسانیت کے واسطے، ساری انسانیت کے واسطے دین اسلام ہے۔ میرے دوستوں، بتانا تو بس مجھے اتنا ہی تھا، اس سے زیادہ نہیں۔ ایک دوسری بات بتاتا ہوں میں آپ کو۔ ماشاءاللہ دل خوش ہو رہا ہے، آپ بڑی ٹکٹکی لگا کر مجھے دیکھ رہے ہیں، پوری بات توجہ سے سن رہے ہیں، لیکن جو میں کہوں اس کو اور زیادہ دھیان سے سنیے۔ اللہ رب العزت نے الحمد شریف، جس کو ہم سب جانتے ہیں سورہ فاتحہ کے نام سے، سورہ فاتحہ الحمد شریف، تین لوگوں کا، تین جماعتوں کا ذکر کیا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں آپ سیدھی راہ دکھلا دیجئے، وہ سیدھی راہ جس کے چلنے والوں پر تو نے انعام فرمایا۔ اور وہ کس کی راہ ہے؟ انبیاء کرام علیہ السلام کی راہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقبول بندوں کی، صدیقین کی راہ، اللہ کے مقبول بندوں کی، شہداء کی راہ، اللہ کے مقبول بندوں کی، نیک بندوں کی، صالحین کی راہ۔ پھر آگے کیا فرماتے ہیں؟ غیر المغضوب علیہم، اے اللہ تو ہمیں ان لوگوں کی راہ پر مت چلا جن پر تیرا غضب نازل ہوا، جن پر تیرا غصہ اور غضب نازل ہوا۔ میرے دوستو، حدیث پاک میں آتا ہے، تفسیر ہے اس کی، صحابہ نے پوچھا کہ وہ لوگ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا کون ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہود۔ اور تیسرے قسم ضالین، گمراہ لوگ۔ سوال پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ نصارہ ہے، کرسچن ہے، نصارہ۔ اور ہمیں یہ دعا سکھائی گئی ہے کہ بار بار مانگا کرو یہ دعا
کہ ہمیں ان لوگوں کی راہ پر چلا، ان لوگوں کی راہ پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا، ان لوگوں کی راہ پر نہ چلا جن پر تیرا غضب نازل ہوا، ان لوگوں کی راہ پر نہ چلا جو صحیح راستے سے بھٹک گئے۔ میرے دوستو، یہ راہ جن پر اللہ کا انعام نازل ہوا ہے، ان لوگوں کی راہ، یہ وہی دین ہے جس کا آپ ذکر سن رہے ہیں، یعنی دین اسلام۔ دین اسلام، دلیل سنو، دلیل سناتا ہوں آپ کو۔ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، ہم نے آپ کے پاس وحی بھیجی جیسا کہ دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی۔ تو جو دین نوح علیہ السلام کا تھا وہی دین ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور جو دین موسیٰ علیہ السلام کا تھا وہی دین ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے۔ جو عیسیٰ کا تھا، جو موسیٰ کا تھا، جو ابراہیم کا تھا، وہی دین ہمارا دین ہے، نبیوں والا دین ہے، انبیاء کرام علیہ السلام والا دین ہے۔ جی، اصولی اعتبار سے تمام انبیاء کرام علیہ السلام ایک ہی بات لے کر آئے ہیں، ایک ہی بات لے کر آئے۔ چھوٹی چھوٹی کچھ ترمیمات تھی جو زمانے کے تقاضے کے مطابق کچھ رد و بدل ہوتی رہی۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں دوسری جگہ پر بھی یہ بات بیان فرمائی ہے، 26ویں پارے میں، 24ویں پارے میں بھی اسی طرح کی ایک آیت شریفہ۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام کا دین ہے جو جس پر اللہ رب العزت نے انعام فرمایا، جن کے مذہب پر، جن کے دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے، اور کینسل ہو چکے ہیں، اب یہ دین اسلام ہے۔ تو اس کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ اللہ کا اتارا ہوا دین ہے۔ میں اس کی تمام خوبیاں کہاں بیان کر سکتا ہوں، اور ایک مجلس میں تو ہو ہی نہیں سکتی۔ میں دو بات اور بتا کر پھر اپنی بات کا رخ موڑتا ہوں۔ میرے دوستو، یہ آخری دین ہے اور قیامت تک کے لیے دین ہے، اور سارے انسانوں کے واسطے۔ اس سے پہلے جو دین آتے تھے، جو مذہب آتے تھے، وہ الگ الگ علاقوں کے واسطے، الگ الگ قوموں کے واسطے آتے تھے۔ میں اس کی تفسیر اس لیے نہیں کرتا کہ بعض مرتبہ تقابل سے کچھ ایسی صورت پیدا ہو جاتی ہے کہ دوسرے انبیاء کرام کی اور دوسرے دین کی کچھ توہین سی محسوس ہونے لگتی ہے، وہ میں بیان نہیں کرتا۔ بس اتنا بات بتاتا ہوں آپ کو۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کے پاس اللہ کی بات لے کر آیا ہوں۔ اللہ نے اپنا پیغام تم سب تک پہنچانے کے لیے مجھے بھیجا ہے۔ جی، بس اتنی بات بتا رہا ہوں آپ کو، قیامت تک کے لیے، سب کے لیے، قیامت تک کے لیے یہ دین اسلام، قیامت تک کے لیے۔ یہ تو معلوم ہو گیا کہ سب کے لیے، قیامت تک کے لیے۔ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور تمام انبیاء کے بعد آنے والے ہیں، اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر فرمایا کہ میری اور دوسرے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے ایک محل بنایا، مکان کہہ لو، محل کہہ لو، جو بھی آپ کہہ لو، وہ بالکل مکمل اور تیار ہو گیا، بس اس میں ایک اینٹ کی کسر رہ گئی، مجھے بھیج کر اس کو مکمل کر دیا گیا اور اس میں اینٹ بھی لگا دی گئی، اب اس میں کسی کی ضرورت نہیں۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ تو میرے دوستو، یہ قیامت تک کے لیے سارے انسانوں کے لیے اللہ کا بھیجا ہوا دین ہے۔ میں پھر کہتا ہوں، پھر غور کرو، اللہ کی بات غلط ہو سکتی ہے؟ اللہ سے زیادہ کسی اور کی بات زیادہ صحیح ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی۔ ایک بات اور سن لو، پھر آگے چلتے ہیں۔ میرے بھائی، میں اور آپ اور دوسرے لوگ کچھ بھی کہتے ہیں، وہ ان کی سمجھ ہے اور ان کی سوچ، ان کی سمجھ ہے، لیکن اللہ رب العزت قرآن پاک میں یوں فرماتے ہیں، یوں ارشاد فرماتے ہیں، أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ ذرا یہ تو بتاؤ، جو شخص اپنے منہ کے بل گھسٹ گھسٹ کر چلتا ہو، وہ منزل پر جلدی پہنچنے والا ہے یا وہ جو کھڑا ہو کر دونوں پاؤں سے چلتا ہو؟ جی، أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ منزل پر پہنچنے والا کون؟ جو منہ کے بل گھسٹ گھسٹ کر چلے، یا وہ جو سیدھا دونوں پاؤں پر سیدھا کھڑا ہو کر چلے اور سیدھے راستے پر چلے؟ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ مثال بنائی ہے مومن کی، دین اسلام پر عمل کرنے والا۔ تو دین اسلام ہی زندگی گزارنے کے طریقوں میں سب سے آسان طریقہ، اور دین اسلام ہی کامیابی کا بالکل یقینی طریقہ ہے۔ بات پوری ہو گئی، ختم کرتے ہیں۔ بس اتنی بات میں عرض کر دوں کہ ہم اس دین پر چلیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے، اور جس پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین چلے۔ باقی تمام رسمیں چھوڑ دیں جو ہم نے اس میں شامل کر دی ہیں، باقی تمام بدعتیں چھوڑ دیں جو ہم نے اس میں شامل کر دی۔ میرے دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ نے وحی بھیجی تھی، جب پہلی وحی بھیجی تھی تو کچھ حکم دیا تھا، اور اس حکم دینے کے بعد یہ ارشاد فرمایا تھا، فَلَا يَسُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ۔ غور کیجئے،
اے موسیٰ جو ہم نے تمہیں حکم دیا ہے تم اس پر چلنا، اور وہ لوگ جو اپنی خواہش نفسانی پر عمل کرتے ہیں اور اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، اللہ کی بات پر، اللہ کے احکام پر، اللہ کے دین پر ایمان نہیں رکھتے، دیکھ وہ تیرے سامنے طرح طرح کی رکاوٹیں کھڑی کریں گے، کنتو ان رکاوٹوں کی وجہ سے اس دین سے مت ہٹ جانا۔ فَلَا يَسُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اپنی خواہش کی پڑے۔ یہ تو بات مجھے سمجھ میں آئی گئی۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ فَتَرْدَىٰ، اے موسیٰ اگر تو ان کے چکر میں آگا تو ہلاک ہو جائے گا۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے دین کے اندر بس جس نے بھی بہت ساری رسمیں پیدا کر دی، ہمارے دین میں بہت ساری بدعتیں پیدا کر دی، تو ان تمام رسموں اور بدعتوں کو چھوڑ کر خالص دین پر عمل کیجیے، خالص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر عمل کیجیے، خالص صحابہ والے دین پر عمل کیجیے۔ اور خاص طور سے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ان تمام کاموں کو چھوڑ دو، ان تمام عادتوں کو چھوڑ دو جن سے اللہ کے رسول نے ہمیں روکا ہے، منع کیا۔ جی بات تو میں ختم کرنے کی طرف چل دیا، لیکن پھر بھی لمبی ہو جاتی ہے۔ دین کو سمجھنے کے واسطے، سمجھانے کے واسطے، آسانی کے واسطے 5 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں: ایمان، عبادت، معاملات، اخلاق اور معاشرت۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کو کہ ایمان اور عبادت، ان کا فائدہ تو زیادہ فائدہ آخرت میں دیکھنے کو ملے گا، اور جو اسلامی معاملات ہیں، کس طرح ہمیں خریدنا، کس طرح ہمیں بیچنا، کس طرح ہمیں لینا، کس طرح ہمیں دینا، کس کا کیا حق ہے وہ ادا کرنا، اس کو کہتے ہیں معاملات۔ ان کا نقد فائدہ ہمیں اس دنیا میں پہنچتا ہے، اور اس کی خلاف ورزی کرنے کا نقد نقصان ہمیں خود اس دنیا میں پہنچتا ہے، آخرت میں بھی پہنچے گا۔ اچھے اخلاق کا نقد فائدہ ہمیں اس دنیا میں پہنچتا ہے، آخرت میں بھی پہنچے گا۔ اور اسلامی طرز زندگی اختیار کرنے سے، اسلامی طرز زندگی کے مطابق زندگی گزارنے کا نقد فائدہ ہمیں اس دنیا میں پہنچتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، جی سود، اللہ سود کو اور سود والوں کو مٹاتا ہے۔ جی اللہ نے قرآن پاک میں منع فرمایا ہے، اس سے پورا ایک رکوع اس کے متعلق نازل فرمایا، اور دوسری جگہوں میں بھی اس کے متعلق فرمایا۔ حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 100 حدیثیں جو سود کی ممانعت میں آئی ہیں وہ نقل فرمائی، اپنے ایک رسالے میں جمع فرمائی۔ حقیقت میں یہ مٹانے والا ہے، یاد رکھیے، خدا کی قسم مٹانے والا ہے۔ اس پروپیگنڈے نے ہمیں کچھ اور سجھا دیا ہے، اس پروپیگنڈے نے، سرمایہ داروں نے، پروپیگنڈے والوں نے ہمیں کچھ اور سمجھا دیا، اور ہم اس چکر میں آ گئے۔ ایک مثال دیتا ہوں میں، دیکھوں بات آپ کی سمجھ میں آ گئی، انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی بات۔ خدا نہ خواستہ کوئی بیمار ہوا، کوئی اور حادثہ ہوا، کوئی اور معاملہ پیش آیا، اور وہ
تنگی میں، آڑے وقت میں اپنا مکان بیچنا چاہتا ہے، تنگی میں آڑے وقت میں وہ اپنی زمین بیچنا چاہتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے موقع پر یا تو اپنے بھائی کی مدد کرو کہ اس کو مکان بیچنے کی ضرورت پیش نہ آئے، اس کو زمین بیچنے کی ضرورت پیش نہ آئے، اور اگر ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا ممکن نہیں ہے، تو اس کا مکان واجب داموں میں خریدو، مارکیٹ ریٹ میں خریدو، اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اوڑے پوڑے داموں میں مت خریدو۔ کتنی اچھی تعلیم ہے، لیکن اس سرمایہ دار کو، اس پونجی پتی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی، اس کو یہ بات پسند نہیں آئے گی، جس کے بعد فالتو پیسے رکھے ہوئے ہیں اور اسی پر اس کی نگاہ ہے کہ میں فلاں کا مکان لے لوں، فلاں کی زمین لے لوں، فلاں کا باغ خرید لوں۔ وہ تو اس کی مجبوری سے پورا فائدہ اٹھانا چاہے گا، اور اٹھاتے ہیں۔ تو یہ سود آپ کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے والی بات ہے، آپ اس چکر میں نہ رہو، نہ لو نہ دو، اپنی زندگی کی روٹیشن اس طرح سے بناؤ، اپنا روٹیشن اس طرح سے بناؤ کہ آپ کو اس کی ضرورت پیش نہ آئے۔ آپ علماء سے بات کیجئے، وہ بتائیں گے آپ کو، اور آپ کو انشاءاللہ اس کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ یہ میرے دوستو، جوا، سٹہ عام ہوتا جا رہا ہے، عام ہوتا جا رہا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ جوا سٹے میں غریب قسم کے لوگ لوٹتے ہیں یا پونجی پتی والے بڑے لوگ؟ بتا دو بھائی کچھ۔ وہ رکشہ والا جو صبح سے شام تک گوٹے توڑا ہوا ہے، وہ اس امید میں 50 روپے لگاتے ہیں کہ 5,000 آویں گے، 50,000 آویں گے، لیکن اس کے وہ 50 بھی گئے، اس کے وہ 50 بھی گئے، اور روزانہ اسی امید پر لگاتا ہے، اور اگر کبھی کبھار آ گیا تو پھر اگلے دن 100 لگانے کی سوچتا ہے، اور وہ ان سرمایہ داروں کا کماؤ پوت ہو گیا۔ کماؤ پوت۔ میرے بھائیوں، وہ بات جو میں آپ کو بار بار یاد دلا رہا ہوں، اگر یہ انسان کی ضرورت ہوتا اور انسان کا، انسانیت کا اس میں فائدہ ہوتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہ فرماتا کہ سود لینے والوں اور سود دینے والوں سے میرا اعلان جنگ ہے۔ جی، اور جوا اور سٹہ جس کو ہم کہتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ملا دیجئے گا نشہ جس کو ہم کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں اس سے بار بار منع نہ فرماتا۔ جی، ہاں، آیت شریفہ کے الفاظ صحیح یاد نہیں آ رہے۔ رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ انما الخمر والمیسر والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ کیا فرمایا؟ نشہ، شراب اور جوا سٹہ، اور جوا سٹے کا ایک اور طریقہ ہے جس کو کہ پرچی کاٹنا، پرچی ڈالنا، جی، وہ بھی جوا سٹے کا ایک طریقہ ہے۔ ازلام ہے کچھ
تفسیر میں دیر لگے گی. رجسن گندا کام ہے، من عمل الشیطان شیطانی کام ہے. تم سب اس سے بچو، وعدہ ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے. لعلکم تفلحون کا ترجمہ کر رہا ہوں بھائی میں، وعدہ ہے، شاید کا ترجمہ نہیں کیا میں نے، بتا دوں گا. پھر علماء اگر پوچھیں گے تو بتا دوں گا. لعلکم کا ترجمہ میں نے وعدہ ہے کیوں کیا ہے. جی وعدہ ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے. اسی سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس چکر میں رہے تو کبھی کامیاب نہیں ہوگا. میرے بزرگوں اور دوستوں، جس چیز سے اللہ رب العزت قرآن پاک میں صاف صاف منع کرے اور مومن وہ کام کرے، جی ہرگز ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہرگز ہرگز ایسا نہیں، وہ نہیں ہونا چاہیے. اس پر بات کی جاوے گی تو اس پر کلام کیا جاوے گا تو بات بہت لمبی ہو جاوے گی. جی سب جگہ کے ہمارے کہرانے کے بھی بنیے موج لیتے تھے، اور سارے علاقے کے کسان، سارے علاقے کے کاشتکار پوری کمائی اپنی سال بھر کی 6 مہینے کی کمائی ان کو سونپ کے اور خالی ہاتھ اپنے گھر چلے جاتے تھے. یہاں بھی ہوگا، سبھی جگہ تھا وہ طریقہ. یہ تو نشہ، شراب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتایا کہ تمام برائیوں کی جڑ ہے، تمام برائیوں کی جڑ. بچو اس سے، اس میں کچھ نہیں ہے، اس میں سوائے نقصان کے اور کچھ نہیں ہے میرے پاس. چوری، ڈکیتی، خیانت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان سے بار بار منع فرمایا، بار بار منع فرمایا. انشاءاللہ کسی موقع پر پھر تفصیل سے. آج تو اتنی بات کافی ہے کہ اللہ نے، اللہ کے رسول نے بھی ان سے منع فرمایا، قرآن پاک میں ان سے منع فرمایا، دین اسلام میں ان سے منع کیا گیا. آج تو بس اتنی بات بتا رہا ہوں. تو میرے بھائیوں، امانت داری اور دیانت داری کے ساتھ محنت سے کماؤ، محنت سے کماؤ. دیکھو کاشتکار، باغبان، جی بڑی محنت سے کماتا ہے، اور کچھ اس کا چوری ہو جاتا ہے، کچھ پرندے کھا جاتے ہیں وغیرہ. اللہ نے یہ انعام رکھا ہے اس کا کہ جو پرندے کھا جائیں گے، جو چوری کر کے لے جائیں گے، جو جانور کھا جائیں گے، اس سب کا اس کو صدقے کا ثواب ملے گا. جب یہ اپنے کھیت میں پانی چلاوے گا اور اس کے نالی اور کھال میں کو جو پرندے پانی پیئیں گے، ان کو سب کو صدقے کا ثواب ملے گا. سمجھو. التاجر الصدوق الامین، جو تاجر، جو دکاندار سچ بول کر اور امانت داری سے اپنا سارا کام کرتا ہے، قیامت کے دن وہ انبیاء کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا. یہ کما، یہ بات انشاءاللہ العزیز. آپ کا جی چاہے تو، فرصت ہو تو، یہ تو میں کہہ رہا ہوں، نہیں تو میں کہوں کہ آپ سہارنپور آیا کیجیے ہر مہینے. وہاں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، تفصیل سے ہوتی ہیں، کچھ دوسرے انداز میں ہوتی ہیں. جی ہاں،
2 مہینے سے میں سمجھا رہا ہوں کہ مال و دولت کی حقیقت اور اصلیت کیا ہے. جو ہمارے دل و دماغ پر مسلط ہو گیا ہے نا، لا الہ الا المال، کہ بس جو بھی کچھ ہے سب کچھ مال ہی ہے، یہ غلط بات ہے، غلط سہمیت ہے، غلط سوچ ہے. بہرحال میں عرض کر رہا تھا، تفصیل میں بہت وقت لگے گا. اب میں آگے آپ کو مختصر سی بات کو اور بتاتا ہوں. دیکھو، ہمیں اچھی باتیں، اچھے اخلاق سکھائے گئے ہیں، جس میں اس دنیا کے اندر امن امان ہے، چین اور سلامتی ہے، اور انسان بھی خود سکھ اور آرام سے ہے، اور دوسرے بھی سکھ اور آرام سے ہیں. مثال کے طور پر ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ ہم جو اپنے لیے پسند کریں وہی دوسرے بھائی مسلمان کے لیے بھی پسند کریں. حدیث پاک ہے یہ. حدیث پاک پڑھنے میں، مطلب سمجھانے میں دیر لگے گی. اور ہمیں اس سے روکا گیا ہے کہ اگر کسی کو تم خوشحالی میں دیکھو، کامیابی میں دیکھو، خوش و خرم دیکھو، تو اس سے تمہارا دل نہیں دکھنا چاہیے. اس کی نعمتوں کے ختم ہونے کی تمنا اور آرزو تمہارے دل میں نہیں پیدا ہونی چاہیے. دیکھو، گالیوں میں سے گالی ہے تیرے دیدے پھوٹ جا. اگر کوئی آدمی یہ تمنا کرے کہ اس کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو جائے تو دیکھو دوسرے کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنا دکھ ہوتا ہے. اگر کوئی یہ تمنا کرنے لگے کہ اس کا کاروبار بند ہو جاوے، یہ مصیبتوں میں پھنس جاوے، اس کا مکان بک جاوے، اس کی دکان بک جاوے، اس کا زمین بک جاوے، اس کا باغ بک جاوے، اور اسے جب یہ معلوم ہوگا کہ یہ شخص میرے متعلق ایسے جذبات رکھتا ہے، تو بتاؤ دشمنی اور عداوت پیدا ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہوگی. اور اگر یہ معلوم ہو جاوے اس کو، اللہ نے جیسے مجھے مکان دیا ہے میرے بھائی کو بھی دے دے، جیسے اللہ نے مجھے بڑھیا مکان دیا ہے میرے پڑوسی کو بھی دے دے، اللہ نے جیسے مجھے بڑھیا موقع کی دکان دی ہے میرے ساتھی کو بھی دے دے، اس کو پتہ چلے گا تو خوش ہوگا، بلکہ دشمنیاں ختم ہو جائیں گی. یہ اچھی تعلیم ہے، یہ اچھی تعلیمات ہے. بڑے بنو لیکن چھوٹے بن کر رہو، بڑے بنو چھوٹے بن کر رہو. جی، ایسے کام کرو جو بڑے لوگوں کے کام ہوا کرتے ہیں، لیکن چھوٹے بن کر رہو. مثال کے طور پر عاجزی کے ساتھ رہو، جس کو خاکساری کہتے ہیں، انکساری کہتے ہیں. ہر ایک کو سلام کرو، ہر ایک کا نام عزت سے لو، احترام سے لو، تمیز سے ہر ایک سے بات کرو. یہ ہے چھوٹا بن کر رہنے کا مطلب. بڑا ہوتے ہوئے چھوٹا بن کر رہو. اکرام تواضع ہے، اللہ کی پسندیدہ چیز ہے. اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ جو انکساری کے ساتھ زندگی گزارے گا اللہ اس کو بلند مرتبہ عطا فرماوے گا. اور ہے کچھ نہیں، اینٹ مروڑ بادشاہوں جیسی اور لیڈروں جیسی اور منتریوں جیسی. کسی کو نگاہ میں لاتا ہی نہیں، کچھ سمجھتا ہی نہیں کسی کو. اس کو کہتے ہیں تکبر، اور تکبر سب سے زیادہ ناپسند ہے اللہ کے یہاں. یہ میں مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں، مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، کس طرح رہنا چاہیے ہمیں؟ ہم اپنے گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، گھر میں ایک فیملی رہ رہی ہو یا کئی فیملی رہ رہی ہو، کس طرح رہیں؟ اس سب کے الگ الگ اصول بیان کیے گئے ہیں ویسے تو، لیکن ایک ایسا اصول بیان کیا گیا جس کے اندر سب آ گئے. کیا؟ اس طرح رہو کہ آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. بتاؤ
آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. اللہ کے نزدیک، اللہ کے رسول کے نزدیک مسلمان گننے کے قابل، مسلمان شمار کیے جانے کے قابل وہ مسلمان وہ ہے جو جس کے ہاتھ سے، جس کے پاؤں سے کسی کو تکلیف نہ پہنچتی ہو. اور جس مسلمان کے ہاتھ سے دوسروں کو تکلیفیں پہنچتی ہیں، جس کی زبان سے، جس کے پاؤں سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے، وہ مسلمان ضرور ہے لیکن اللہ کے ہاں وہ نہ ہونے کے برابر ہے، گنتی میں نہیں ہے، کسی گنتی میں نہیں ہے وہ. یہ ہے تعلیم، یہ ہے تعلیم. صرف ایک اللہ کو پکارو، ہر حاجت میں پکارو، ہر وقت پکارو. یہ ہے دین اسلام کی تعلیم. اس لیے دوستو بزرگوں، بات ختم ہو رہی ہے اور آپ سے میں عرض کر دوں کہ یہ عہد کرو، یہ عہد کرو کہ انشاءاللہ العزیز آج تک جو کچھ ہوا، اب ہم آئندہ سے اپنی پوری زندگی اسلام کے مطابق گزاریں گے اور اپنے آپ کو اسلامی تعلیمات کے مطابق ڈھالیں گے. نفع نقصان کا حساب نہیں لگاؤں گے، اس لیے کہ نقصان تو ہو ہی نہیں سکتا، نقصان کا تو کوئی مطلب ہی نہیں. نقصان تو ہو ہی نہیں سکتا، نقصان کا تو کوئی مطلب ہی نہیں. ایک بات. اور دوسری بات بالکل مختصر، ہر مرتبہ ایسا ہی ہو جاتا ہے، بات دیر لمبی ہو جاتی ہے اور مختصر ہی صحیح. دوستو دین سیکھو. دین سیکھنے سے دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے. سب سے بڑی رکاوٹ ہے جہالت، دین پر عمل کرنا. دوستو دین دوسروں کو سکھاؤ، دین دوسروں تک پہنچاؤ، زبان سے، عمل سے. جب جتنے زیادہ لوگ دین پر عمل کرنے والے ہوں گے اتنی آسانی ہوگی ہمیں بھی. اور اگر اکا دکا ہوگا تو مشکل ہو سکتی ہے، مشکل ہو سکتی ہے. اسی طریقے سے آخرت کو ہمیشہ یاد رکھو کہ وہ ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، ہمیشہ ہمیش کی زندگی، آخرت کی فکر کرو. اور میرے بھائی کوئی بھی کام ہو دنیا میں اس میں کچھ نہ کچھ مشقت، کچھ نہ کچھ تکلیف ہوتی ہے. تو دین کے کام کرنے میں جو مشقت اور تکلیف ہو اسے برداشت کر لیا کرو. اس پر الگ ثواب ہے اور اس پر الگ ثواب ہے اور عمل پر الگ ثواب ہے. ایک شخص دور سے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے تو دور سے آنے کا ثواب الگ ہے اور جماعت سے نماز پڑھنے کا ثواب الگ ہے، مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب الگ ہے. معلوم ہے آپ کو؟ یہ سردی میں کوئی شخص ٹھنڈے پانی میں وضو کرتا ہے، اس کا ثواب الگ ہے، وضو کا ثواب الگ ہے، نماز کا ثواب الگ ہے. تو جب مشقت پیش آوے اس پر اسے برداشت کرو. دین علم کے بغیر چلنا مشکل، اور ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ جب بے دینوں کا معاشرہ ہوگا تو ہمیں بڑی رکاوٹ پیش آئے گی دین پر عمل کرنے. آخرت سے جب ہم غافل ہوں گے، بے فکر ہوں گے تو بڑی دقت پیش آئے گی دین پر عمل کرنے. اور اگر ہم مجاہدہ، مشقت نہیں برداشت کر سکیں گے تو دین پر عمل نہیں ہو سکے گا. علم، ذکر، مجاہدہ، نیک لوگوں کی صحبت، آخرت کی فکر، اس سے دین آتا ہے. علم کے بارے میں بتا دیا، آخرت کے بارے میں بتا دیا، نیک لوگوں کی بات اور ذکر کی بات رہ گئی. پھر تفصیل سے بتاؤں گا. آج تو بس میں آپ کو اتنا بتاتا ہوں کہ اگر ہم یہ چاہیں کہ جو ہم اللہ کی، اللہ کے رسول کی بات سنیں ہمارے دل پر اثر کرے، ہمارے دل میں اتر جائے. جس کو اللہ، اللہ کا رسول پسند کرتا ہے ہمارا دل بھی اس کو پسند کرنے لگے. جس کو اللہ، اللہ کا رسول ناپسند کرتا ہے ہماری طبیعت بھی، ہمارا دل بھی اس کو ناپسند کرنے لگے. تو اس دل کو نرم کرو، اس دل کو گندگیوں سے صاف کرو.
نرم کرو، صاف کرو اس کو نورانی بناؤ، اور یہ بنے گا اللہ کے ذکر سے، یہ بنے گا قرآن پاک کی تلاوت سے، کہ وہ بھی بہترین ذکر ہے، افضل الذکر ہے۔ آپ کو یاد ہوگا بتایا تھا میں نے، ایک تسبیح درود شریف کی، ایک استغفار کی، ایک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی 24 گھنٹے میں ضرور پڑھ لیا کرو، اور ایک وقت میں تنہائی میں بیٹھ کر، فرصت میں بیٹھ کر 3 تسبیح لا الہ الا اللہ کی پڑھ لیا کرو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اطمینان سے پڑھو۔ جب کہو لا الہ، تو جنہوں نے ذکر کرنا شروع کیا ہے، ابھی ذکر شروع کیا ہے، انہوں نے نئے ہیں، انہیں سوچنا چاہیے کہ تمام خواہشات میرے دل سے نکل گئی، اللہ کی محبت، اور جب کہیں الا اللہ تو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کی محبت میرے دل میں جم گئی۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، تمام خواہشات، تمام جہالتیں نکل جائیں گی، اور اللہ کی محبت دل میں جم جائے گی، اور اللہ کی محبت سے ہی کام بنتے ہیں سارے۔ اور جو مدتوں سے ذکر کرتے چلے آ رہے ہیں وہ لا الہ، تو وہ سوچا کریں غیر اللہ میرے دل سے نکل گیا، الا اللہ، اللہ کی محبت میرے دل میں جم گئی۔ انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز کر کے دیکھنا، مجاہدہ تو کرنا پڑے گا کچھ دن، بہت جلدی ہی آپ کو کتنا مزہ آئے گا، کتنا فائدہ ہوگا، اور دین کی طرف کتنی کشش ہوگی، دین کی طرف کھینچتے چلے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو